بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ابھی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا سے متعلق میں انشاءاللہ وہ دعا بتاؤں گا اور اس دعا کی ہلکی پھلکی شرح کروں گا، معنی بتاؤں گا تاکہ ہم شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ یہ جو دعا ہے وضو کے بعد کی، ہم میں سے سب کو یاد ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کا ایک پس منظر بتا دیتا ہوں اس دعا کا، اور یہ دعا کہاں ہے احادیث کی کتابوں میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کا معنی مفہوم انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے بہت معروف، حدیث عقبہ بن عامر، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ، صحیح مسلم کی کتاب الطہارہ، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ معروف صحابی رسول عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مصر چلے گئے تھے، وہیں وفات پائے مصر میں۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المال کی جو اونٹنیاں تھیں نا، بیت المال کی، اس کو باہر لے کے جانا، چرا کر کے لانا۔ صحابہ کے درمیان کچھ باریاں تھیں، کچھ صحابہ کو مکلف کر دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المال کی جو اونٹنیاں ہیں لے کر جائیں اور انہیں چرا کر کے لائیں۔ کہا کہ کانت علینا رعایت الابل، اونٹنیوں سے متعلق کہ ان کو لے کے جائیں، چرائیں، کریں، یہ ایک طرح کی باریاں مقرر تھی۔ کہا فجاءت نوبتی، ایک دن کا معاملہ ہے کہ میری باری آ گئی اور میں اونٹنی لے کر کے چلا گیا میں، اور جب میں شام کو آیا فروحتها بعشین، شام کو آیا میں اونٹنیاں لے کر مسجد نبوی کے پاس، میں کیا دیکھتا ہوں فأدرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس، میں جب آیا تو اللہ کے رسول کو میں اس حالت میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے کچھ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، کچھ حدیث سنا رہے ہیں، کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ اس وقت پہنچا میں، اب میرے آنے سے پہلے سے اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے براہ راست نہیں سنا، لیکن جب میں پہنچا تو اس وقت کیا بات بتا رہے تھے اللہ کے رسول، اس وقت کون سی حدیث سنا رہے تھے؟ کہا کہ فأدرکت من قولی، میں اس بات کو سنا اللہ کے رسول کی جب وہاں پر سنا رہے تھے۔ اس سے پہلے کیا کیا سنا رہے تھے میں تو نہیں سنا، لیکن جس بات کو کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، یعنی جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور پوری عمدگی کے ساتھ وضو کرتا ہے، دھیان دے کر کے وضو کرتا ہے، نبوی طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، پھر کیا ہے فیقوم، پھر کھڑا ہوتا ہے، فیصلی رکعتین، اور 2 رکعت پڑھتا ہے، یعنی بہتر انداز میں وضو کرنا، عمدگی سے وضو کرنا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، خالص اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنا۔ کہا کہ مقبل علیہما بقلبہ و بوجہہ، پورے اخلاص سے نیت کے ساتھ نماز پڑھنا، تو کیا ہوگا الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اصل جنت میں داخل ہو جائے گا وہ۔
کیا ہے حدیث میں کیا بات تھی؟ وضو کی بات کی دعا تھی اس میں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ وضو کی بات کی جو دعا ہے اس دعا کا معنی مفہوم نا, لیکن اس میں تو وہ بات نہیں ہے. لیکن جب یہ مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول یہ بات سنا رہے تھے لوگوں کو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جیسے اللہ کے رسول کی اس بات کو سنے وہاں کھڑے کھڑے کہا کہ ما اجود ہذہ, ما اجود ہذہ, کہا کہ کیا عمدہ بات کہہ دی اللہ کے رسول نے, کیا پیاری بات سنا دی آپ نے کہ بہتر انداز میں وضو کیا جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کی خاطر, اس کے لیے جنت ہے. اتنی کتنا آسان بھی ہے معاملہ جنت کو حاصل کرنا, کتنی بڑی بات. ما اجود ہذہ, کیا کہا تھا عقبہ بن عامر نے؟ ما اجود ہذہ, کیا مطلب اس کا؟ کیا پیاری بات کہہ دی اللہ کے رسول نے, کیا عمدہ بات بتائی آپ نے. جیسے یہ کہا, کہتے ہیں کہ میرے سامنے سے ایک آواز آئی. میرے سامنے ایک شخص کھڑے تھے, انہوں نے زور سے مجھے دیکھ کر کے کہا التی قبلہا اجود, تم تو یہ بات سنیں نا اللہ کے رسول کی, تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے ایک اور بات بھی کہی ہے, وہ بات تو اس سے بھی زیادہ بہتر بات ہے. وہ کہاں سنا تم نے؟ کیا کہا؟ التی قبلہا اجود, تمہارے آنے سے پہلے ایک اور بات بھی کہی گئی ہے, وہ تو اس سے بھی بہتر بات ہے. کہتے ہیں کہ فنظرت فاذا عمر, نظرت فاذا عمر, میں دیکھا کہ بھی کون ہے صاحب یہ, کہا کہ عمر کھڑے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی دیکھو. عمر بن خطاب نے ان سے کہا رضی اللہ عنہ قد رأیتک جئت آنفا, میں نے دیکھا کہ تم ابھی ابھی آئے ہو, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے پہلی بات سن لی ہوتی تو اسے کیا کہتے؟ آپ نے تو یہ بات سنی ہے نا, ہم نے تو دونوں باتیں سنی ہیں. اچھا, اس سے پہلی والی کی بات کیا تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے یہاں تو آپ نے کیا فرمایا؟ من توضأ فاحسن الوضوء, یہ بات کہی نا آپ نے, عمدگی سے وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما منکم من احد, تم میں کا جو شخص بھی, ما منکم من احد یتوضأ, تم میں سے جس نے بھی وضو کیا فیسبغ الوضوء, اور مکمل وضو کیا, 3 مرتبہ جو ہے یہاں تک ہتھیلیوں تک ہاتھ دھویا اس نے, پھر جو ہے کلی اور ناک میں پانی لینے کا معاملہ بھی 3 مرتبہ کیا اور اچھے سے کیا, چہرہ 3 مرتبہ دھویا, یہاں تک 3 مرتبہ دھویا, سر کا بہتر انداز میں مسح کیا, پھر 3 مرتبہ پیر دھویا, پورے اندر کے ساتھ اسباغ الوضو. اگر یہ کر لینے کے بعد بہتر انداز میں وضو کیا ہو, اور وضو کرنے کے بعد اگر یہ کہتا ہو, کیا کہتا ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبد اللہ ورسولہ یا عبدہ ورسولہ, یہ کہتا ہے تو کہاں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء, اس کے لیے جو جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ 8 دروازے بھی کھول دیے جائیں گے, اور اس سے کہا جائے گا کہ تم یہاں سے, تم جہاں سے جانا چاہے جائیں. اتنا شرف, اتنی تکریم, اتنا اعزاز. اب بتائیے دونوں میں سے کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ یہ تو انہوں نے نہیں کہا, عمر بن خطاب نے, حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فقہ دیکھو, آپ نے کہا کہ التی قبلہا اجود, اس سے پہلی والی بات ہو اس سے بھی زیادہ عمدہ. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اس پس منظر کے ساتھ, لیکن صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ نہیں ہے. یہی حدیث امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الطہارہ میں لائے ہیں, ابواب الطہارہ میں, سنن ترمذی کی ابواب الطہارہ میں, اس میں بھی یہ حدیث ہے, یہی حدیث, اس میں زائد الفاظ بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ صحیح مسلم میں نہیں ہے. لیکن ایک بات, چونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ اسناد ھذا الحدیث, آپ نے کہا ضعیف ہے یہ, کیوں؟ کہا کہ حدیث مضطرب, ایسے کہا آپ نے, فیہ اضطراب. اب حدیث مضطرب کا کیا مطلب ہے
وہ تفسیر میں ہم سمجھا ہی نہیں سکتے، یہ وہ محفل ہے ہی نہیں. یعنی سند میں اس درجے کا اختلاف ہے کہ اس ایک دوسرے کو ترجیح دے ہی نہیں سکتے. بہرحال امام ترمذی نے اس کو ضعیف کہا. امام نووی کا نام سنا آپ نے؟ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاذکار، اس میں دعاؤں کی کتاب ہے لیکن بہت عمدگی کے ساتھ انوکھے عناوین ہیں اس میں. الاذکار، اس کی تخریج کی اور اس پر ہلکی پھلکی شرح بھی لکھی، مطلب تعلیقات وغیرہ. حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ ہفتے میں ایک دن اپنے طلباء کو جمع کرتے اور جو املا کرواتے اپنے حافظے سے، پھر دوسرے ہفتے کو آتے، کسی دن مقرر کر لیتے، غالباً جمعرات کا دن، اب یہ میں پکی بات نہیں بتا رہا ہوں، غالباً وہ بلاتے اور بلا کر کے جو ہے پھر طلباء کو املا کرواتے. ایسے کر کے جو ہے کافی حصہ آپ نے کروایا. تو نتائج الافکار اس میں اس حدیث پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ لم یثبت هذه الزیادہ، حدیث میں جو دعا ہے صحیح مسلم میں وہ تو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، لیکن سنن ترمذی میں جو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین ہے، کہا کہ یہ زائد الفاظ سندن صحیح نہیں ہے. اب میں تفسیر میں تو نہیں جا سکتا، لیکن بہت دیانتداری کے ساتھ علمی امانت کے طور پر بتا رہا ہوں اور پوری بصیرت کے ساتھ. تفسیر تو ہم نہیں سمجھا سکتے، لیکن بہت ہی یعنی بصیرت سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تمام المنہ، اس میں آپ نے اس حدیث سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات کہی یا امام ترمذی نے جو بات کہی، امام ترمذی کی بات کو پہلے سے صحیح سے سمجھایا آپ نے کہ امام ترمذی کو مقصود کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی بات کو لیں گے تو یہ پوری حدیث ناقابل عمل ہو جائے گی جس انداز میں امام ترمذی نے جو بات کہی ہے رحمہ اللہ. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق تفصیلی کام کیا ہے اور بحیثیت طالب علم مجھے اس پر شرح صدر ہے، اطمینان ہے، اس وجہ سے میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں. بہرحال یہ حدیث سندن صحیح ہے، یہ الفاظ بھی صحیح ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے شیخ احمد شاکر مصری کا حوالہ دیا رحمہ اللہ. شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کا کلام تو میں نے نہیں پڑھا سنن ترمذی میں پر جو آپ نے کام کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے کہا کہ آپ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی اس جملے کو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ زاد المعاد میں حافظ ابن القیم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی ان جملوں کو، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ کلام کیا ہے؟ وضو کی بات کی جو دعا ہے وہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اب یہ جو دعا ہے وضو کرنے کے بعد ایک بندہ جب اس کا اقرار کرتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، وضو جب کیا ہے اس نے، اس سے پہلے بھی وہ مسلمان ہے، لیکن مزید تجدید، مزید شعور کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کہتے ہیں تجدید، یعنی پھر سے اقرار. جیسے ایک بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے یا کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ میں اب سے نہیں کروں گا. یہ بات تو اس سے پہلے بھی کہی ہے نا اس نے، دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن دوبارہ کر لیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ، میں اب سے نہیں کروں گا، لیکن یہ بات تو اس سے پہلے بھی کہا ہے اس نے. تو یہ بحیثیت بشر وہ کام ایک طرح سے ہوتے رہتا ہے، اس سے گناہ بھی کرتے رہتا ہے اور توبہ بھی کرتے رہتا ہے. بالکل ویسے ہی کہ ہم نے اصل کے اعتبار سے اسلام قبول کیا ہے، ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم خاندانی مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہم نے جو شعور سے اس دین کو قبول کیا الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. تو اسی کی تجدید وضو کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہے، اللہ کے دین اسلام پر راضی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس کا ایمان ہے. تجدید کیا ہے اس نے، اور کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین. یعنی وضو جب کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، صغائر اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے صغائر ختم ہو جاتے ہیں. ایک گناہ اس نے کیا ہے اور جو ہے اب وضو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میرے بدن کو، میرے دل کو، میرے قلب کو، میرے دماغ کو، میرے تصورات کو، میری زبان کو اور میرے مستقبل کو تم بالکل مجھے پاک کر دے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میں توبہ کرتا ہوں. گویا کہ ایک طرح سے وہ اب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں نے گناہ کیا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے.
مجھے توابین میں سے بنا دے. اور تائب اگر ہو وہ تو پھر اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں اس کے گناہ. اور وضو کر رہا ہے تب بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دعا کی بھی معنویت بتا رہا ہوں آپ کو. اب ایک غور طلب بات ہے جو بہت ہی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد وضو کے ساتھ, وضو کیا ہو, اسباغ الوضو ہو, مکمل وضو کیا ہو, 3 مرتبہ اعضاء اس نے جو دھوئے ہوں سوائے سر کے مسا کے, وہ تو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. لیکن اس وضو کے ساتھ جب اس دعا کو پڑھتا ہے, ثواب کیا ہے اس کا, فضیلت کیا ہے اس کی, فضیلت کیا ہے اس کی, فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. یہ دلچسپ بات ہے, یہ حیران کن بات ہے. اس بات کو سن کر کے عمر بن خطاب نے بھی جو ہے مطلب حیرانی کا اظہار کیا, کہا کہ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے, کتنی دلچسپ, کتنی بڑی بات ہے یہ, کہ یہ بات کتنی بڑی بات ہے, دیگر باتوں سے جو ہے بہت ہی عمدہ بات ہے یہ, کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جا رہے ہیں. آپ غور کیجئے, اس حدیث پر نظر رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اصلاً صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے, لیکن اسی معنی کی ایک حدیث ابو ہریرہ سے ہی مسند احمد میں ہے. مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جسے شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح کہا ہے اس جو مسند احمد کی تحقیق میں. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں اس حدیث کو ذکر کر کے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. حدیث کیا ہے, غور کیجیے آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ, جنت میں ہر نیکی کے ساتھ ایک دروازہ جڑا ہے. ابھی ہم درس دے رہے ہیں اور جو ہے ایک علم کی باتیں ہو رہی ہیں, واعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں. اس عمل کو انجام جو مستقل دیتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک دروازہ جنت میں. بات واضح ہوئی آپ کو. ایک آدمی کچھ اور نیکی کا کام انجام دے رہا ہے جو شریعت میں ہے, شریعت سے ثابت ہے, اس کے لیے مستقل ایک دروازہ. ایسے کتنے دروازے ہوں گے بتائیے, کتنی نیکیاں ہیں, نیکیاں 8 ہی ہیں, کتنی نیکیاں ہیں تو دروازے کتنے ہوں گے, اس کی کوئی حد بندی ہے کیا؟ کیونکہ ایک ہی نیکی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْبَابِ, يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْأَبْوَابِ, بِتِلْكَ الْأَبْوَابِ, ایسے الفاظ آتے ہیں مسند احمد کی. جو شخص جو نیکی کا کام انجام دیتا ہے اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا. یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے, لیکن اس کی جو اصل ہے وہ صحیح بخاری میں, اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ابی ہریرہ, من انفق زوجین بشیء من الاشیاء, جو شخص بھی ایک جوڑا خرچ کرتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پر کسی نے دو روپے دیے, مثلا 2 روپے جوڑا ہوا نا, 1 روپے کا. کسی نے مثلا مان لیجئے کہ صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری کے 2 نسخے دیے مسجد کے لیے. کسی نے مثلا ایک شخص کے پاس کپڑے نہیں تھے لیکن ایک نے 2 جوڑے دیے اس کو. بات واضح ہوئی آپ کو. کوئی بھی معاملہ دہرایا اس نے, یا اس کا ایک معنی یہ کہ مسلسل کرتا رہا, ابھی بھی کیا بعد میں کر رہا ہے, ابھی بھی کیا بعد میں کر رہا ہے. تو کوئی بھی ایک شخص, جیسے مثلا مان لیجیے کہ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے آج کا جو پروگرام ہے اس کے اخراجات میں برداشت کر لیتا ہوں, جو لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں ان کے کھانے پینے کا اندازہ انتظام میرے ذمے, لیکن آج ہی نہیں, آج کے علاوہ ایک اور دن بھی ہوگا, اس دن کا بھی میرے پاس جوڑا. یہ مانا اس کا. یہ میں نے ایسی حدیث نہیں سنا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیار ہو جائے اس کے لیے, کہنا چاہ رہا ہوں میں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, من انفق زوجین, جو بھی کسی چیز کو جوڑا پیش کرتا ہے, دہراتا ہے, اس کو 2 کر کے دیتا ہے, کہا کہ اس کو اسی اعتبار سے جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا. ایسے اللہ کے رسول نے اس میں 4 مثالیں دی, 4 لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک المصلین کا, نمازیوں کا, ایک صدقہ کرنے والوں کا, ایک المجاہدین فی سبیل اللہ کا, اور ایک چوتھا ذکر فرمایا اللہ کے رسول نے کس کا, باب الریان کا. کس کا, وہ کس کے لیے تھا, وہ الصائمین کا. اس میں صرف 4 ہی ذکر فرمائے ہیں, مزید 4 کا ذکر اس میں نہیں ہے. الابواب الثمانیہ ہے نا,
اس حدیث میں تو 8 کا ذکر نہیں، صرف 4 ہی کا ذکر ہے، بقیہ 4 کا ذکر ایک الگ احادیث میں ملتا ہے، جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ جمع کی ہیں۔ مثلا یہ کہ جو کسی سے متعلق غصہ ہو گیا، اس کو غصے کو اس نے قابو پایا اور جو رحم دلی کا مظاہرہ کیا، انتقام نہیں لیا، اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، اللہ کے لیے اس کو جو نظر انداز کر دیا اس کو، تو اس کے لیے بھی ایک دروازے کا ذکر ہے۔ علم دینے والوں کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن مجھے بتانا کیا ہے آپ کو، جب اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ ہر نیکی کے لیے ایک دروازہ ہے، تو پھر 8 دروازوں کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ نیکیاں تو 8 نہیں ہیں، نیکیاں تو کثرت سے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو رحمہ اللہ، آپ نے فتح الباری میں بڑی دلچسپ بات کہی، آپ نے کہا کہ ممکن ہے یہ بھی ایسے بھی ہو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اصلاً، جیسے ہوتا نہیں کہ کسی مسجد کی جو 8 دروازے ہوں مثلا، یا 2 دروازے ہوں، اور اندر آنے کے بعد ہو سکتا ہے 50 دروازے ہوں مثلا۔ آج کے دور کے اعتبار سے آپ مسجد نبوی کو دیکھ لیجئے یا مسجد حرم کو دیکھ لیجئے، حرم مکی کو یا حرم مدنی کو، آج کے دور کے اعتبار سے مرکزی دروازے ہو سکتا ہے کہ جو ہے جو ایک 7-8 ہو سکتے ہیں، جو بڑے بڑے گیٹ ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے کتنے دروازے بھول جائے گا آدمی، اتنی بڑی مقدار میں جو ہے مطلب دروازے داخل ہونے کی، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر جگہ سے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو اصل احاطہ ہے اس میں آپ کو 4 سے 5 6 گیٹ کچھ مل جائیں گے، یہ بھی مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کے جو دروازے ہیں اس کا ذرا آپ اندازہ لگائیے کتنے ہیں۔ اس تناظر میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ الابواب الثمانیہ جو ہیں وہ تو اصل ہیں، اور جو نیکی انجام دیتا ہے اس نیکی کے دروازے سے وہ داخل ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اس کی بات کے دروازے ہوں، اس لیے کہ نیکیاں صرف 8 نہیں ہیں، نیکیاں تو بہت ہیں، لیکن جو مرکزی 8 دروازے ہیں وہاں سے ایک آدمی کسی نہ کسی دروازے سے داخل ہوگا ہی، لیکن کسی کو شرف ایسا دیا جائے گا کہ وہ 8 میں سے کسی بھی دروازے سے اسے بلایا جائے، ہر دروازے سے، تکریم کے لیے، اعزاز کے لیے، ورنہ جب وہ داخل ہوگا تو اس نیکی سے داخل ہوگا جو نیکی اس کی زندگی میں غالب تھی۔ کسی نے صرف صدقہ و خیرات پر جو ہے مطلب اس کی زندگی میں یہ چیز غالب رہی ہے، اس دروازے سے غالب ہوگا جو نیکی کی اس پر غالب تھی۔ کوئی صدقہ و خیرات بھی کر رہا تھا لیکن نمازوں کا معاملہ اس پر زیادہ تھا تو اس دروازے سے داخل ہوگا۔ کوئی نماز بھی پڑھ رہا تھا، صدقہ و خیرات بھی کر رہا تھا، اور جو ہے الجہاد فی سبیل اللہ میں بھی تھا وہ، لیکن جو ہے وہ لوگوں کو جو معاف کرنے کو جو زیادہ ترجیح دے رہا تھا، اس کا زندگی کا معاملہ زیادہ ہے۔ جیسے کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ نمازوں کا بہت زیادہ تھا، ان کا معاملہ صدقہ و خیرات کا بہت زیادہ تھا، ان کا معاملہ تلاوت قرآن میں زیادہ تھا، ان کا معاملہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں زیادہ تھا، ان کا معاملہ علم دینے میں زیادہ تھا، ان کا معاملہ اس میں زیادہ، کہتے ہی نہیں ہم تو گویا کہ معاشرے میں معروف ہے کہ یہ شخص کس نیکی میں زیادہ جو ہے، تو جنت میں وہ اسی دروازے سے جائے گا جس نیکی سے ہے، جو نیکی کے غالب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ افراد کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی بات پوچھی اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، میں جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں یا ہر نیکی کا ایک دروازہ ہے، اس میں 8 کا تو ذکر نہیں ہے، ہر نیکی کا جو دروازہ ہے، کہا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہے؟ حل یدعا، کوئی ایسا بھی شخص ہے؟ حل یدعا من کلھا، حل یدعا من کلھا احد، ایسا بھی کوئی شخص ہے جو جنت کے سبھی دروازوں سے اسے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، کہا کہ اے ابو بکر میرا یقین ہے کہ تم جو ہے یعنی تم ان میں سے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ان افراد میں سے ہیں جن کے لیے سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ایسے میں اس حدیث کو رکھ کر کے دیکھیے، جو وضو بہتر طریقے سے کرتا ہے، نبوی طریقے سے، اور مکمل اسباغ الوضو، مکمل وضو کرتا ہے اور اس دعا کو پورے یقین اور شعور سے پڑھتا ہے، کہ پچھلے گناہوں کا اسے احساس ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ابو بکر کا نام لے کر کے کہا کہ ارجو ان تکون منہم، اور پھر یہ اس ایسے شخص کے لیے کتنی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اسی لیے عمر بن خطاب نے کہا کہ التی قبلها اجود، اس سے پہلی والی بات تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کے احادیث، اس طرح کی جو باتیں وہ تو اللہ کے رسول ابو بکر کے لیے کہی ہیں۔ خیر، تو یہ اس حدیث سے متعلق باتیں تھیں۔ ایک اور دعا ہے، وہ دعا پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام
ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، دعاؤں سے متعلق، جیسے حصن المسلم ہی نہیں، حصن المسلم ویسے عمل الیوم واللیلہ امام نسائی کی کتاب ہے رحمہ اللہ۔ آپ نے اس میں ہی ایک حدیث لائے ہیں ابو سعید الخدری سے رضی اللہ عنہ، کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور وضو کر کے یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا مجلس کے اختتام میں بھی پڑھی جاتی ہے نا، صرف مجلس کے اختتام میں نہیں، قرآن مجید کی کسی نے تلاوت کی اس وقت بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے، ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی مجلس ہے، صرف درس نہیں، عام مجلس بھی ہے، اس میں بھی دعا پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح سے وضو کرتے ہیں اس کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ ہر نیکی کا کام جب ہم انجام دیتے ہیں اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا مشروع ہے، صرف مجلس کے اختتام میں نہیں، یہ غلط فہمی دور کیجیے، مجلس کے اختتام میں بھی، صرف مجلس کے اختتام میں نہیں، مجلس کے اختتام میں بھی، وضو کے بعد بھی، تلاوت قرآن کے بعد بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتب فی رق، رق کہتے ہیں یعنی کاغذ، کتاب وغیرہ، یعنی ایک کتاب میں لکھ دیا جائے گا اس کے بارے میں کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، اس نے جو یہ پڑھی ہے اس دعا کو، یا اس کے ایمان سے متعلق گواہی کی بات وہ لکھ دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم طبع بتابع فلن یکسر الی یوم القیامہ، پھر اس پر سیل لگا دی جائے گی، ٹھپا لگا دیا جائے گا، اسے کوئی کھولے گا نہیں، کوئی توڑے گا نہیں، وہ مٹے گی نہیں اس کی نیکی، وہ ثابت شدہ ہے، وہ طے شدہ ہے، وہ قیامت تک کوئی اس کے اندر خلبرو نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ۔ لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ الصواب انہ موقوف، کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، یہ ابو سعید الخدری کی بات ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن درست بات یہی ہے، جیسے کہ صاحب علم نے کہا کہ یہ ایک فضیلت سے جڑی ہوئی بات ہے، بس اس میں اتنی سی باتیں نبی کی طرف نسبت نہیں ہے، موقوف اگر کہتے ہیں تو، لیکن صحابی کی طرف یہ بات منسوب ہے، لیکن صحابی اپنی ذات سے ایسی کوئی بات نہیں بتاتے کہ یہ پڑھنے سے یہ فضیلت، ایسا نہیں بتاتے صحابہ، بھلے ہی نبی کا نام نہ لیے ہوں لیکن یہ نبی کی بات ہی مانی جائے گی۔ کیوں؟ ایسی باتیں صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، صحابہ شارع نہیں ہیں، صحابہ ایسا نہیں کہ دین کے بارے میں کوئی بات بتا دو یہ کر دو اس کی یہ فضیلت، اللہ کے رسول نہ بھی کہیں تو صحابہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، صحابہ ایسا نہیں کہتے۔ ہاں کبھی اکثر صحابہ نام لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی وجہ سے نام نہ لیے ہوں، سند کے اعتبار سے وہ حدیث موقوف ہو، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ حدیث مرفوع ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں اس حدیث پر جو ہے تفصیلی کام کیا ہے اور حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ وضو کی باقی دعاؤں سے متعلق گفتگو تھی، انشاءاللہ ہم کسی اور مناسبت سے دیگر دعاؤں پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو وضو کی جو فضیلت ہے، وضو ایک بابرکت جو عمل ہے، اسے سلیقے سے صحیح طرز پر کرنے اور پورے شعور اور اہتمام کے ساتھ لفظاً بھی اعتقاداً بھی اس دعا کو پڑھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کے نتیجے میں جو فضیلت بتائی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس فضیلت کا مستحق بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔